حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج 7ویں تراویح ہے۔ آج جو سورت پڑھی جائے گی سوا پارہ کے اندر وہ ہے سورۃ الاعراف مکمل۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 ولو اننا میں ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 7ویں سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 30 پر 9ویں سورت ہے۔ اس مکی سورت کے اندر 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ اس کے 5ویں رکوع میں اعراف ایک مقام ہے، اس کا ذکر ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان کی جگہ کا نام ہے، تو اعراف اور اعراف والوں کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس سورت کے اندر اکثر مضامین معاد اور رسالت، معاد یعنی آخرت کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں ہے، اور اسی طرح رسول کی رسالت کے انکار کرنے والوں کے بارے میں اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم صاد کتاب انزلناہ الیک، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ دین کی تبلیغ میں آپ کا دل کبھی تنگ نہ ہو۔ لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے، لیکن آپ کو یہ پریشانی نہ ستائے، آپ اس غم میں نہ ہوں کہ سارے لوگوں نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا، کیوں سب نجات نہیں پا گئے۔ اس پریشانی کی آپ کو ضرورت نہیں، پہنچانا فقط آپ کا کام ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، حسب معمول درخواست کے قرآن لے کر اگر بیٹھ کے وہ جن آیتوں کو کہتا ہوں ان آیتوں کو دیکھ کر سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، جس طرح سے ہم کو معلوم ہے کہ اللہ برحق ہے، رسول برحق، فرشتے برحق، جنت جہنم برحق، اسی طرح سے قیامت کے دن جو انسانوں کے اعمال تولے جانے والا ترازو ہے وہ ترازو بھی برحق ہے۔ والوزن یومئذ الحق، وزن کرنا بھی برحق ہے۔ تو ہمارے اعمال اگر قبول ہوں، ترازو کے اندر بھاری ہوں، تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوں؟ عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کا درست ہونا، سنت کے مطابق ہونا ضروری، یعنی کل 3 باتیں ذہن میں رکھ لے۔ ایک تو ہمارا عقیدہ درست ہو، نیت اور ارادہ درست ہو، پھر ان اعمال کے طریقے سنت کے مطابق ہوں۔ آگے چلتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ یہاں سے چند آیتوں کے اندر، کئی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر اس کے بعد اللہ کا حکم، اس حکم میں ابلیس کی نافرمانی، ضد، اور فرشتوں کی اطاعت، حضرت آدم حضرت حوا کا جنت میں رہنا، پھر اس کے بعد زمین پر اتار دیا جانا، اور اس کے بعد استغفار کے وہ کلمات، استغفار کے حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات ادا کیے ان کلمات کا، ان سب کا ذکر ہے۔ ساتھ میں ہم تمام اولاد آدم کو، ہم سب انسانوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو، شیطان جس طرح تمہارے باپ حضرت آدم کا دشمن، اسی طرح تم میں سے ہر ایک کا بھی دشمن ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت فرماتے ہیں، شیطان میں 3 عین تھے پر چوتھا عین نہیں تھا، اسی وجہ سے یہ گمراہی ہوئی۔ یعنی نمبر 1 وہ عالم تھا، حتیٰ کہ معلم ملکوت تک اس کو کہا گیا، فرشتوں کا معلم۔ نمبر 2 وہ عابد تھا، بڑا عبادت گزار، کوئی آسمان کا کوئی حصہ اس کی عبادت سے خالی نہیں۔ نمبر 3 بڑا عارف تھا، پہچان اللہ کے بارے میں رکھنے والا، اتنا بڑا عارف کہ جب اللہ عین اس کو بھیج رہے ہیں نا، دھتکار رہے ہیں اپنے دربار سے، اپنی درگاہ، اپنی جگہ سے اللہ اس کو بھگا رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس کو یہ یقین تھا، اس کے عارف ہونے کا نتیجہ یہ کہ اس وقت بھی وہ اللہ سے پوچھ رہا ہے، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، یعنی اس کو یہ بھی معلوم کہ ایسے وقت میں بھی اللہ دعا قبول کر لیں گے۔ مگر اس ظالم کے پاس چوتھا عین نہیں تھا، یعنی عشق اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر عالم، عابد، عارف ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ عاشق بھی ہوتا تو پھر اللہ کے حکم کو ماننے میں اور سجدہ کرنے میں سب سے پہلا وہ ہوتا۔ محب چاہنے والا عاشق تو ہمیشہ اپنے محبوب کے حکم پر مر مٹنا چاہتا ہے، حیلے اور علتیں اس وقت وہ تلاش کرتے نہیں پھرتا۔
آگے کی آیت ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. لباس دراصل دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. دونوں کے دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. یہاں اللہ ظاہری لباس کا تذکرہ کرتا ہے، دوسری آیت وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر میں باطنی لباس کا اللہ تذکرہ کرتا ہے. معنوی لباس وہ تقویٰ ہے. جیسے جنت میں حضرت آدم حضرت حوا سے جنتی لباس اترا، اسی کی وجہ سے. بہرحال دونوں لباس کا خیال از حد ضروری ہے، ورنہ شیطان ہم کو بھی ایسے برہنہ کر کے رکھ دے گا جیسے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. آگے کی آیت ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مشرکین کے دو جاہلانہ رسم اور توہم کا وہم کا ذکر کیا گیا. ایک تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ بھائی جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، انہی ناپاک کپڑوں میں ہم بیت اللہ کا کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کریں. یہ کہہ کے وہ لوگ عقل نہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے کپڑے اتار دیا، ننگا ہو کر طواف کرنا شروع کر دیا تھا. عقل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ جن اعضاء سے گناہ کیا وہ اعضاء تو وہ بھی تو ساتھ ہیں، اور ننگے ہو کر طواف کرنا کون سا ادب ہے. یہ تو بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے، اس کی بھی نفی کی گئی ہے. اور دوسرا جو توہم تھا ان لوگوں کے یہاں وہ یہ تھا کہ حج کے دنوں میں وہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے، صرف اتنا کھاتے کہ صرف ان کی سانس چلتی رہے، گھی کو، دودھ کو، اور ایسے کئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. تو یہاں پر ان چیزوں کی نفی کی گئی. ہم کو اسی جگہ سے خیال کر لینا چاہیے کہ ننگا ہو کر طواف کرنا بھی درست نہیں ہے اور نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے کہا کہ ننگے سر برہنہ سر ہو کے نماز بھی نہ پڑھا جائے. آگے کی آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. اس کا خلاصہ دو تین الفاظ میں کہوں تو اس طرح کہ یہ جو ہمارے پاس دین اسلام ہے یہ بہترین بھی ہے اور فطری بھی ہے، فطری دین بھی ہے. یہ اس میں کوئی حکم ناممکن یا انسان کی طاقت سے باہر ہرگز نہیں ہوتا. ہاں البتہ مشکل ہو سکتا ہے بھائی، مشکل عبادتوں میں، روزے میں، نماز میں، سب میں تھوڑا سا انسان کو اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑے گا تو مشکل ہی نظر آئے گا، تبھی تو اللہ کی رضامندی ملتی ہے، اجر ملتے ہیں، جنت ملتی ہے. اس کے بعد آیت ہے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار. جنتیوں کا، جہنمیوں کا، اسی طرح سے آراف والوں کا یہاں پر ذکر ہے. کئی آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا چلا ہے تفصیل کے ساتھ. یعنی ہر ایک یہ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. بالآخر اللہ کا فضل اور احسان یہ ہوگا کہ آراف والوں کو بھی اللہ جنت دے دیں گے. اس کے بعد کی آیت ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. یہاں سے اگر بہت اختصار کے ساتھ کہوں تو پارے کے ختم تک کل 5 نبیوں کا، 5 انبیاء علیہم السلام کا اور ان کی امتوں کے واقعات کا اللہ یہاں ہماری عبرت کے لیے ذکر کرتے ہیں. وہ 5 کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام. خلاصہ کیا اس کے اندر 2 باتیں دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمام نبیوں نے اپنی قوم سے جو کہا وہ دعوت کا پیغام مشترک ہے سبھی نبیوں میں. دوسری چیز ہمارے نبی حضرت خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی کہ ہر نبی کی امتی نے ایسے نافرمانی کی ہے جیسے آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے. پارہ نمبر 9 قال الملؤ کے شروع صفحے کے اندر بھی اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. اس میں ایک عجیب بات صرف اس کو میں نقل کر دوں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبروں نے، ظالموں نے حضرت شعیب سے اور ایمان والوں سے کہا کہ دیکھو تم سب کے سب یا تو واپس کافر ہو کر آ جاؤ ورنہ ہم تم کو بستی سے نکال دیں گے، باہر کر دیں گے. بہرحال اللہ نے ان کی سرکشی اور ان کی اس نافرمانی کی سزا میں زلزلہ کی سزا سے ان کو مبتلا کیا. اس زلزلے کی وجہ سے ان کے گھروں میں وہ اوندھے منہ گھروں کے ساتھ گر پڑے. آگے ہم بڑھیں. ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ. کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کی دعوت کا آغاز کرنا، فرعون سے گفتگو کرنا، جادوگروں سے گفتگو کرنا، مناظرے اور چیلنج کو قبول کرنا، پھر جادوگروں کا اسلام قبول کر لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مان لینا.
اس طرح سے کئی سارے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر 2 معجزے۔ نمبر 1 ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ اپنے بغلوں کے پاس لے جاتے، پھر نکالتے تو سورج کی طرح روشنی اس کے اندر آ جاتی، ایک چمک۔ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا معجزہ تھا۔ نمبر 2 عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو عصا ہے، پتھر پہ مارتے تو پانی نکل آتا، سمندر پر مارتے تو راستہ نکلتا، تو ایسا اس کا تذکرہ ہم نے کئی بار سنا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اور آگے کی آیتوں میں ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ ہے، تقریباً 5 عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1 طوفان کا، نمبر 2 ٹڈیوں کا، چڈے جس کو ہم کہتے ہیں، ٹڈی دل کا، نمبر 3 جوؤں کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا گیا، نمبر 4 مینڈکوں کے ذریعے سے والضفادع والقمل والضفادع والدم، اور خون کا بھی عذاب ان کو دیا گیا۔ بہرحال بدبخت لوگ تو ایسا ہلا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو فوراً ایسا منت سماجت کر کے صوفی بن کے کہنے لگتے، بس یہ لاسٹ چانس ہے، اس عذاب کو دعا کر کے اللہ سے کہو کہ ہٹا دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جو ہی عذاب ختم ہو جاتا واپس ان کی وہی رویہ ہو جاتی، وہی شکل ہو جاتی، یوں ان کی سرکشی بڑھتی رہی۔ آگے کی آیت ہم دیکھیں تو وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر گئے جب پیچھے فرعون اور اس کی زبردست لشکر۔ پھر ہوا کیا، فرعون اور اس کے لشکر دریا میں غرق ہو کے تباہ ہو گئے۔ اب جب اطمینان ہو گیا فرعون اور دشمنوں سے، تو قوم نے درخواست کی کہ اللہ سے ہمارے لیے کوئی زندگی گزارنے کا ضابطہ، لا، دستور حیات مانگ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہاڑوں پر اکیلے بلایا 30 دن کا، پھر اس کے بعد 10 بڑھا کے 40 دن کا قیام اللہ نے کروایا، اور روزے کا عمل ہوا۔ اس لمبے عرصے میں 40 دن کا جو لمبا عرصہ ہے، اس وقت تک کے لیے قوم کی رہبری اور ارشادات کے لیے دیکھو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالموں کا بیان، تفسیر، درس حدیث، اس طرح سے ہم کو سنتے رہنا چاہیے، ورنہ شیطان تو 1 سیکنڈ بھی اگر پاتا ہے غفلت کا، 1 دن بھی پاتا ہے، 1 ہفتے بھی پاتا ہے، تو گمراہ کرنے کے لیے بہت گولڈن چانس اس کے لیے ہو جاتا ہے، تو بہت آسانی سے ہم کو گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم میں بیان نصیحت کر کے ان کے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نگران بنا کے چھوڑ گیا۔ حضرت موسیٰ چھوڑ کر گئے تھے، مگر سامری بدبخت نے قوم کو بچڑے کی، گائے کے بچے کی پرستش کرنے میں، پوجا کرنے میں لگا دیا، اور واپس قوم میں بہت ساوں کو مشرک بنا دیا تھا۔ خیر یہ آپ نے سنا ہوگا۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند شاندار صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو اللہ نے کہا الرسول، محمد رسول ہیں، جو رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو نئی شریعت، نئی کتاب، اللہ کی آسمانی کتاب لے کر آتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد کہا کہ النبی، ہمارے نبی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں۔ الامیہ، ہمارے حضور امی ہیں۔ نمبر 4 یجدونہ فی التوراۃ والانجیل، یجدونہ مکتوبا عندہم، اللہ کے نبی کی ذاتی خصوصیت بتائی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ قیامت تک کے یہود اور نصارہ کو اس کے اندر یہ نصیحت ہے، یہ بتا دیا گیا کہ نبی محمد اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم موسیٰ کی، عیسیٰ کی علیہ السلام کی شریعتوں کو چھوڑ دو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہی تمہارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آگے کی آیت دیکھیں تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بس وہی مضمون ہے کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی، ہمارے اپنی جان سے پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، یعنی آخری نبی اور آخری رسول بھی ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کو کسی خاص قوم قبیلے کی طرف، کسی خاص گاؤں علاقے کی طرف، ملک کی طرف نہیں، بلکہ پوری عالم کے قوموں کی طرف، انسان اور جنات تمام کی طرف قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبی ہونے کی پکی دلیل ہے۔ ختم نبوت اہل سنت والجماعت کا بڑا مضبوط عقیدہ ہے، یہ ایمان ہر ایمان والے کے دل کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت سے پہلے کسی کو بھی
نبی یا رسول مان لیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی تمام ارواح کو جمع کیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا عالم ارواح۔ وہاں ہم سب کی، میری اور آپ کی، قیامت تک آنے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب کی روحیں تھی، کیسے؟ چونٹیوں کی شکل میں جمع ہوئی تھی۔ اللہ نے سوال کیا تھا، وعدہ لیا تھا ہم سب سے، ہم سب کی روحوں نے اقرار کیا، وعدہ کیا اللہ سے، یا اللہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اکثر تو اس عہد الستو کو بھول گئے، الا ماشاء اللہ بعضوں کو فقط یاد رہا۔ آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس آیت کے اندر بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ بلعام ابن باعورہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، بڑا عالم، بڑا زبردست شخص تھا، بزرگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایمان والوں کا سامنا ہوا جبارین قوم سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سامنا جبارین سے ہونے لگا تھا تو جبارین نے اس عابد اور بزرگ سے درخواست کی کہ تم بنی اسرائیل اور موسیٰ پر بددعا کرو۔ اب وہ انکار کرنے لگا، ڈر گیا اور انکار کرنے لگا کہ نہیں، نبی ہیں وہ اللہ کے اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، میں بددعا کروں گا تو الٹا میرا نقصان ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن بار بار کے قوم کے اصرار اور رشوت دے کر، رشوت کی لالچ جب انہوں نے دیا تو عورت اور پیسے کی وجہ سے ساری بربادیاں آتی ہیں، اس لیے جب رشوت کی لالچ دی گئی تو وہ تیار ہو گیا ایسے خطرناک کام کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ اپنی زبان سے بددعا کرنے لگا۔ مگر ہوا کیا؟ نبی پر بددعا کہاں سے ہو سکتی تھی؟ تو الٹا اس بددعا کا اثر خود اس شخص پر اور جبارین قوم پر ہونے لگا، چنانچہ اس کی زبان لٹک گئی، سینے تک آ گئی اور خود قوم کو اس کا نقصان ہوا۔ اختصار کے ساتھ اب آگے چلتے ہیں تو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کے اندر کئی ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی۔ مشرکانہ جو عقائد ہیں ان سب عقائدوں کی تردید کی گئی اور یہ بھی بتایا گیا صراحت کے ساتھ، بڑی کلیئرلی صراحت کے ساتھ یہ بتایا گیا حضور علیہ السلام عالم الغیب نہیں، ہر قسم کی غیب کی چیزیں ہونے والی جو ہو رہی ہیں، جو ہو چکی، سب کچھ جاننے والے نہیں، بلکہ اللہ جن چیزوں کو بتانا چاہے گا انہی چیزوں کی جانکاری اللہ کے رسول کو ہوگی، اور اللہ کے رسول کو بتانے کے بعد اب وہ غیب نہیں رہا۔ باقی لوگوں کے لیے ہو سکتا لیکن اللہ کے رسول کے لیے وہ غیب نہیں، تو عالم الغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس آیت میں اس کا واضح ثبوت ہے۔ سب سے آخر میں ایک شاندار آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کا اختصار کے ساتھ خلاصہ بتاؤں گا۔ قرآن کریم کا ادب اس کے اندر بتلایا گیا۔ نمبر 1 فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو۔ نمبر 2 وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ جب ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے گا تبھی قرآن کریم کی برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی، حاصل ہوں گی، ورنہ قرآن کو چلا دیا جائے یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ دوسرے لوگ دوسرے کاموں میں ہوں تو ایسے میں قرآن کی برکت ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ بول کر میں ختم کر لوں۔ نماز 5 جو نمازیں ہیں مسجد میں جو ادا کی جاتی ہیں ان نمازوں میں 2 قسم کی نمازیں ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جہری، دوسری نماز ہے سری۔ رات کی جو نمازیں ہوتے ہیں نا، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، جو اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں وہ ہوتی ہیں جہری، اور دن کی جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر یہ ہیں سری۔ چاہے جہری نماز ہو کہ سری، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء میں نماز پڑھنے والے مقتدی کو دونوں نمازوں میں، دونوں قسم کی نمازوں میں حکم دیا گیا کہ تم کو خاموش رہنا ہے۔ چاہے جہری نماز میں امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تب بھی تم کو خاموش رہنا ہے، سننا ہے، اور چاہے سری نماز میں امام آہستہ آہستہ دل میں وہ قرات کر رہا ہو، آہستہ آہستہ وہ پڑھ رہا ہو تب بھی تم کو خاموش رہنا ہے، تم کو امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ جہری نماز کے لیے فاستمعوا، سری نماز کے لیے وانصتوا کا حکم ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں کے اندر اس کو واضح کیا، بلکہ امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے لیے وعید تک بھی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔